إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام ساتھیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 تاریخ چل رہی ہے۔ قابل احترام ساتھیوں، قرآن کی ایک آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس چیز کو ہم نے آدم علیہ السلام سے اتارنا شروع کیا تھا، اے خاتم آج ہم اسے آپ کے اوپر پورا کرتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، لوگو کیا میں نے رب کی دی ہوئی امانت کو، رب کے دیے ہوئے دین کو پہنچا دیا؟ سارے کے سارے صحابہ کرام 1,00,000 سے متجاوز جمع غفیر بیک زباں ہو کے کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے مالک کی دی ہوئی امانت کو، مالک کے دیے ہوئے دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام آسمان سے اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اللہ لوگوں نے گواہی دی ہے، میں نے تیرا دیا ہوا دین، میں نے تیری پہنچائی ہوئی امانت اللہ لوگوں تک پہنچا دی ہے، لوگوں نے گواہی دی ہے۔ اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ بن جا، میں نے تیرا دیا ہوا دین پہنچا دیا ہے۔ بھائیو، نبی مکرم علیہ السلام نے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی جو چیز شریعت ہو سکتی تھی، اللہ کا دین ہو سکتا تھا، پیغمبر کا فرمان تھا، مولا کا نظام تھا، مالک کا دین تھا، رب کا حکم تھا، میرے اللہ کا کلام تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایک لفظ کو
کی بعد ایک حرف تک بھی پیغمبر علیہ السلام نے ہم تک پہنچانے میں کمی نہیں کی، اور جو چیز دے دی وہ پیغمبر کا دین ہے، جو نہیں دیا وہ پیغمبر کا دین نہیں ہو سکتا۔ احباب گرامی، آج محفل جمی ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے پہلے دن سے لے کر یکم سے ایسے نظام چلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جیسے ربیع اول کا مہینہ جاری و ساری ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے گلیاں بازار سجنا شروع ہوتے ہیں، ہمارے محلے وہ بھی سجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کیا بات ہے، کہتے ہیں اللہ سے پیغمبر سے محبت ہے، اس وجہ سے ہے۔ اگر پوچھا جائے یہ کیسی محبت ہے، گلیاں سجنے لگتی ہیں، بازار سجنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس مہینے کے اندر لوگ گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر اور اپنے سینوں پہ تمغوں کو سجا کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پیغمبر سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اس طرح پیغمبر نے کیا تھا جس طرح آج ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ محبت کیسی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ ہے، ہم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے دنیا کا دستور ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک بات کو اپناتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے محبت نام ہے اطاعت کا، کسی کے پیچھے چلنے کا۔ اگر سوال پوچھا جائے محبت ہے، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ آ کے ہم نے گلیاں سجائیں، بازاروں کو سجا لیا اور پھر کہا پیغمبر سے محبت ہے، ذرا سوال اٹھائیے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، ذرا بتلاؤ۔ میرا سوال یہ ہے، اپنے سوالوں کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک اور باتیں تمہیداً ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے چند ایک بھائی جو زبان سے جملے بولتے ہیں وہ تولتے نہیں، جو زبان سے کہہ دیتے ہیں ان کے اوپر غور نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عبارت تحریر کی گئی، بینر کا کپڑا لیا گیا، عبارت کے اوپر لکھا گیا اور شعر بنایا گیا۔ میں نے دیکھا، ساری دنیا نے پڑھا، بازاروں کے اندر لگا، گلی محلوں میں لگا، اور شعر یہ تھا: نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا، قلم ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد سب سے پہلے سوچا، ایک کاغذ کو لیا گیا، عبارت تحریر کی گئی، جملہ بنایا گیا، بازاروں میں لا کر کے کبھی گلیوں میں سجایا گیا، بازاروں میں باندھا گیا اور اعلان یہ دیا گیا: سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائیو ذرا بتلاؤ یہ شعر کیسے کہا ہے؟ یعنی جو خوشی منا رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس طرح جھنڈیاں لگا رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، اس کو خوشی ہے، اور جو اس طرح جلوس نہیں نکال رہا، جھنڈیاں نہیں لہرا رہا، بازاروں میں نہیں نکل رہا، وہ ابلیس ہے، اس کو خوشی نہیں، اور جس کو خوشی نہیں وہ شیطان ہے۔ کیونکہ ان کا کہنا ہے جب اللہ کے پیغمبر آئے، جس طرح آج ہمارا جلوس ہے، یہ شعر بولا گیا، جو اس طرح نہیں کرتا وہ ابلیس ہے، جو کرتا ہے وہ ابلیس نہیں۔ بھائیو، آپ کی باتوں سے، آپ کے عقائد سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک طرف ہمیں یہ اعلان دیا جاتا ہے، آپ کا عقیدہ، آپ نے کہا تھا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے نور کو ساری دنیا سے پہلے پیدا کیا، ابھی آدم نہیں بنے تھے، اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اگر یہ بات ہے، سب سے پہلے اگر اللہ نے پیغمبر کو پیدا کیا، ہمارا دعویٰ یہ ہے، اگر اس طرح محبت کا اظہار ہے اور یہی خوشی ہے، میں کہتا ہوں اگر اظہار یہی تھا تو سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو اس طرح پیغمبر کا میلاد منانا چاہیے تھا۔
بھائیو ذرا بتلاؤ کہ آدم علیہ السلام نے اس طرح میلاد منایا؟ نہیں منایا۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا، جناب نوح علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، جناب یوسف علیہ السلام آئے، یونس اور اسحاق آئے، یعقوب و ایوب آئے، جناب ابراہیم آئے، شعیب اور الیاس آئے، داؤد آئے، جناب موسیٰ و ہارون آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا مالک نے۔ ذرا بتلاؤ کیا ان سبھی پیغمبروں کو یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا مالک نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ ان سارے پیغمبروں کو پیغمبر علیہ السلام سے محبت نہیں تھی؟ آپ کا دعویٰ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ، میں پوچھتا ہوں ایک سند لے کے آ، ایک ایسا حوالہ جس میں یہ ہو اللہ کے وہ پیغمبر جن کا تذکرہ مالک نے قرآن میں کیا ہے، کسی ایک پیغمبر نے اس طرح سے جلوس نکالا ہو جیسے آج آپ نکالتے ہیں، اس طرح خوشی کا اظہار کیا ہو جیسے آج کر رہے ہیں؟ اگر نہیں لا سکتا ذرا سوچ تو نے پیغمبروں کو کیا کہا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور ظالم سوچ تو صحیح کتنا بڑا جملہ بولا ہے، سارے انبیاء کو تو نے ابلیس بول دیا ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، غلطی میں نہیں، عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ اور چاہت میں آ کر کے جان بوجھ کے سارے انبیاء کو تو نے ابلیس سے ملا دیا۔ ذرا سوچ تو صحیح، تجھے اپنے ایمان کی فکر نہیں؟ آج اگر دنیا کو دیکھا جائے، اگر غلطی سے انسان بول دے، آ کے سوال کرتا ہے، میں اپنی بیوی کو جناب ماں بول بیٹھا ہوں، میرا نکاح ہے یا نہیں، میری بیوی کا نکاح قائم ہے یا نہیں، اگر یہ بول دے، آ کے سوال کرتا ہے، ذرا بتلایا جائے میرا نکاح ہے یا نہیں، لیکن یہاں غلطی میں نہیں، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ اور جوش کے نام پہ سارے انبیاء کو اس شعر میں ملا دیا۔ ذرا سوچ تو نے کتنا سخت جملہ بولا ہے۔ بھائیو صبح کا بھولا شام کو واپس لوٹائے سے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ذرا اور آگے بڑھیے، ذرا جگر کو تھام کے بیٹھیے گا، دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ کوئی ایک سند، ایک حدیث ایسی ہو جس میں ہو کسی ایک پیغمبر نے بھی جس طرح آج ہم خوشی مناتے ہیں کسی ایک پیغمبر نے منائی ہو۔ لانا تیرا کام ہے، آپ کے ساتھ مل کے جلوس نکالنا ہمارا کام ہوگا، لیکن اگر نہیں لا سکتے اور یقیناً نہیں لا سکتے، کسی ایک پیغمبر سے لے کر کے اگر نہیں لا سکتا، ہماری دعوت ہے، اللہ رب العزت کا در کھلا ہے، ابھی بھی آ جا۔ کیسے پیغمبروں کو تو نے سخت جملہ بولا اور سارے پیغمبروں کو ابلیس کے ساتھ ملا دیا۔ ہماری دعوت ہے آ کے مالک سے توبہ کر لے، مالک دعا قبول کرنے والے ہیں۔ بھائیو ذرا اور آگے بڑھو۔ پیغمبر علیہ السلام، آقا کا علیہ السلام کی عمر 63 برس تھی۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ دن 63 مرتبہ آیا۔ ذرا بتلاؤ تو صحیح، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو آج میری ولادت کا دن ہے، لوگوں جھنڈیاں لہرائی جائیں، جھنڈے بنائے جائیں، بینر تھام کر کے بازاروں میں نکلا جائے، ایک مرتبہ بھی پیغمبر نے کہا ہو؟ بھائیو کسی کو اٹیک نہیں کر رہا مسکرانا۔ اگر آپ کو دلائل ایک بھی غلط لگتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ لانا تمہارا کام ہے، تمہارے ساتھ مل کے بازاروں میں جا کے جلوس نکالنا ہمارا کام ہوگا، لیکن اگر دلائل نہیں ہے، خدا کی قسم صرف مسکرا کر کے لوگوں کی باتوں پہ آ کے، اور یہ بھی کہتا ہوں اپنے ائمہ کرام جن کو اپنا امام مانتے ہو، جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی ایک حوالہ لے آؤ، انہوں نے بھی اس طرح نکالا ہو۔ بھائیو اجازت ہے، میں آپ کو کہتا ہوں میں ساتھ لے کر کے چلوں گا، لیکن خالی باتیں کر لینے سے اور چل چلا سے اس طرح سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ بھائیو پیغمبر علیہ السلام آپ کی زندگی کے اندر
یہ دن 63 مرتبہ آیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا ہو لوگوں جھنڈے لہرائے جائیں، جھنڈیاں بنائی جائیں، بازاروں کے اندر نکلا جائے، ذرا بتلاؤ کہ آقا کے دور کے اندر اس وقت لوگ نہیں تھے کہ جلوس نہیں نکل سکتا تھا، کہ آقا کے دور کے اندر کپڑا نہیں تھا کہ بینر نہیں بن سکتے تھے، کیا میرے آقا کے دور کے اندر گھوڑے نہیں تھے، گدھے نہیں تھے، کپڑا نہیں تھا، ریڑیاں نہیں تھی کہ جلوس نہیں نکل سکتا تھا؟ جاؤ ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ لے کر کے آؤ، لانا تمہارا کام ہوگا، کرنا ہمارا کام ہوگا۔ اگر نہیں لا سکتے بھائیو ذرا بول، آپ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معاف نہیں کیا جن کی زندگی میں آ کر کے اور ان کی خوشی میں مناتے ہو؟ ذرا بتلاؤ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا ہے؟ اگر نہیں کیا بھائیو ہمیں سوچنا ہوگا۔ ذرا اور آگے بڑھیے، دنیا میں سب سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والی اس کی ماں ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کے انسان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی زندگی کے اندر یہ دن 6 مرتبہ آیا۔ ذرا بتلاؤ کہ آپ کی والدہ نے 6 سالہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی جلوس نکالا ہو؟ 6 سالہ زندگی کے اندر جیسے آج ہم کرتے ہیں جناب، ریڈیاں لے کر کے اور ٹریکٹر کے اوپر طرح طرح کے سانگ لگا کے، میوزک والی قوالیاں لگا کے جیسے بازاروں میں گھومتے ہیں، ایک سند کے ساتھ لا آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ نکالا ہو؟ اگر لیا دعویٰ تیرا ہوگا، میں مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں لانا تیرا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہوگا۔ اگر نہیں لا سکتا تو بھائیو کچھ غور کیجئے، ذرا اور آگے بڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب، ان کی زندگی کے اندر یہ دن 8 مرتبہ آیا۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کے اندر یہ دن 10 مرتبہ آیا۔ جناب حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کے اندر یہ دن 55 مرتبہ آیا۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کے اندر یہ دن 85 مرتبہ آیا۔ ذرا بتلاؤ کیا ان سارے چچاؤں کو، آپ کے دادا کو، آپ کی ماں کو پیغمبر سے محبت نہیں تھی؟ کیا سبھی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت نہیں تھی؟ سارا کچھ تھا۔ جناب ابو طالب ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ کہتے رہے اگر مشکل آئے گی آقا آپ کے سامنے آنے سے پہلے اس کے سامنے میں کھڑا ہوں گا۔ بھائیو اور آگے بڑھو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، ازواج نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، جو ساری کی ساری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور امت کی مائیں ہیں، سبھی کی زندگی کے اندر یہ دن آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی ان کی زندگی کے اندر یہ دن 25 مرتبہ آیا۔ سیدہ عائشہ پیغمبر کی سب سے زیادہ محبوبہ بیوی، ان کی زندگی کے اندر یہ دن 59 مرتبہ آیا۔ سیدہ حفصہ ان کی زندگی کے اندر یہ دن 42 مرتبہ آیا۔ سیدہ زینب بنت جہش ان کی زندگی کے اندر یہ دن 17 مرتبہ آیا۔ سیدہ سودا رضی ان کی زندگی کے اندر یہ دن 58 مرتبہ آیا۔ بھائیو ذرا بتلاؤ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں تھی؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت نہیں تھی؟ جاؤ پھر کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر کی بیویوں سے ایک سند سے لے کر کے آؤ، کسی ایک بیوی نے اس طرح جلوس نکالا ہو جیسے آج ہم نکالتے ہیں؟ ذرا سوچ تو صحیح، کتنا بڑا ظلم کیا ہے تو نے پیغمبر کی بیویوں کو بھی نہ معاف کیا۔ جا سوائے ابلیس کے سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائیو ذرا بتلاؤ یہ جملہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں پہ صادر نہیں ہوتا؟ جو خوشی منا رہا وہ ابلیس نہیں، اور جو منا رہا ہے وہ ابلیس نہیں، جو ایسے خوشیاں نہیں منا رہا، بازاروں میں نہیں نکل رہا، جھنڈیاں نہیں لہرا رہا، وہ ابلیس ہے۔ ذرا بتلا تو نے تو پیغمبر کی بیویوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ بھائیو ذرا اور آگے بڑھو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی زندگی آئی۔
سیدہ زینب ان کی زندگی کے اندر یہ دن 20 مرتبہ آیا. ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کی زندگی کے اندر یہ دن 25 مرتبہ آیا. سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی زندگی کے اندر یہ دن 22 مرتبہ آتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا، کون سیدہ فاطمہ؟ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن و حسین کی اماں جان فاطمہ، جناب علی المرتضیٰ کی بیوی فاطمہ، اور پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ. ذرا بتلاؤ، پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کو آقا سے محبت نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی. وہ فاطمہ جب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں کہتی ہیں اے اللہ میرے پیغمبر کو، میرے آقا کو، میرے بابا پہ کتنا غم ہے. اور یہ تاریخی جملہ بولا تھا، اگر اللہ کے پیغمبر میرے بابا کی وفات پہ مجھے جتنا غم آیا ہے، جتنی تکلیف آئی ہے، اگر سیاہ دنوں کے اوپر سفید سورج پہ ڈال دیے جاتے وہ بھی تاریخ ہو جاتا. لیکن آج دیکھا جائے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک طرف پیغمبر کی بیٹیاں وہ رو رہی ہیں، جناب عمر ہوش کھو دی ہے، جناب ابو بکر آنسو بہاتے ہیں، اور آج کا انسان کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں. بھائی دیکھ، تو نے پیغمبر کی بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا. کتنا سخت جملہ بولا ہے. ذرا اور آگے بڑھیے، جناب حسن و حسین کی باری آئی. جناب حسن رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کے اندر یہ دن 56 مرتبہ آیا. جناب حسین رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کے اندر یہ دن 57 مرتبہ آیا. بھائیو ذرا بتلاؤ، پیغمبر کے نواسوں کو پیغمبر علیہ السلام سے محبت نہیں تھی؟ کیا آقا سے عقیدت نہیں تھی؟ اللہ کے پیغمبر کے وہ نواسے اگر پیغمبر ممبر پہ ہیں، نواسوں کو آتا دیکھتے ہیں تو ممبر سے اتر کے ان کو اٹھانے لے جاتے ہیں. پیغمبر کے نواسے اتنی محبت ہے، آقا سجدے کے اندر اگر آ کے کمر پہ چڑھ جاتے ہیں سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. ذرا بتلاؤ، اتنی محبت کرنے والے کیا پیغمبر کے نواسوں کو آقا سے محبت نہیں تھی؟ اور ذرا سوچ، تو نے محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ اور جان بوجھ پہ کتنا سخت جملہ بولا ہے. نثار تیری عید ربیع اول پہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں. او بھائی دیکھ، تو نے تو جناب حسن و حسین کو بھی معاف نہیں کیا. ذرا اور آگے بڑھیے، خلفائے اربعہ کا زمانہ آیا، اللہ نے حکومت دی. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابی، ایک ایک قدم پہ قدم رکھا. اگر آسمان سے وحی اتری ہے، اگر تصدیق کی جناب ابو بکر نے کی، آقا آسمان پہ گئے اور سارے منظر دیکھے، جنت جہنم کو دیکھا، اگر بغیر پوچھے تصدیق کی ہے جناب ابو بکر نے کی ہے. ان کی زندگی کے اندر یہ دن 25 مرتبہ آیا. جناب عمر رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کے اندر یہ دن 29 مرتبہ آتا ہے. جناب عثمان ذی النورین ان کی زندگی کے اندر یہ دن 36 مرتبہ آیا. اور حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ ان کی زندگی کے اندر یہ دن 53 مرتبہ آیا. ذرا بتلاؤ، کیا آقا کے صحابہ کو، آقا کی حکومت سنبھالنے والوں کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں تھی؟ پھر کہتا ہوں ایک حوالہ لے کے آ، ایک سند لے کر کے آ جس میں یہ ہو جناب ابو بکر نے اس طرح جلوس نکالے ہوں، جناب عمر رضی اللہ عنہ اس طرح بازاروں کے اندر گئے ہوں، جناب عثمان نے اس طرح ٹریکٹر ٹرالے چلا کر کے بازاروں میں قوالیاں چلائی ہوں، اور جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار آپ کہتے ہیں نہیں مانتے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، جناب علی المرتضیٰ ان کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن دعویٰ اس بات کا ہے جیسے آپ مانتے ہیں ایسے ہم نہیں مانتے. ہم اللہ کے پیغمبر نے جس طرح کہا ویسے مانتے ہیں. کیا بتلاؤ، آپ نے کتنا سخت جملہ بولا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں. اگر خوشی نہیں منائی تو بتلائیے جناب ابو بکر پہ کیا حکم لگاؤ گے، جناب عثمان کو کیا کہو گے، حیدر کرار کو کل قیامت والے دن کیا جواب دو گے؟ بھائیو ذرا اور آگے بڑھو. اس کے بعد تابعین کا دور آیا. سعید المسیب آئے،
जनाब इक्रिमा आए, जनाब हम्माद आए। कौन हम्माद? जनाब अबू हनीफा, जिन पे एक पूरा मसला कायम है, उनके उस्ताद जनाब हम्माद आए। उनकी जिंदगी के अंदर भी ये दिन आया। जनाब अबू हनीफा 70 मरतबा उनकी जिंदगी में ये दिन आता है। इमाम मालिक उनकी जिंदगी के अंदर 86 मरतबा आया। जनाब इमाम शाफी उनकी जिंदगी के अंदर 54 मरतबा ये दिन आया। जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल उनकी जिंदगी के अंदर 77 मरतबा ये दिन आया। जरा आइमा को मानते हो और तुम्हारा कौल भी है, उठाइए तिरमिज़ी की शरह को और शवाइल तिरमिज़ी, तकरीर तिरमिज़ी को, तुम्हारा मजहब लिखा हुआ। हम जनाब अबू हनीफा को मानने वाले जरा उठाओ, उनकी जिंदगी के अंदर ये दिन 70 मरतबा आया। एक सनद के साथ लेकर के आ, जनाब अबू हनीफा ने, आपके इमाम ने इस तरह जुलूस निकाले हो, इस तरह बाजारों में गए हो। भाइयों, तुम्हारे अपने इमाम ने, उन्होंने भी नहीं निकाला। जरा सोच तो सही, तेरा जुमला कहाँ जाता है? सवाए इब्लीस के जहां में सारे तो खुशियां मना रहे हैं, और तूने तो अपने आइमा को नहीं छोड़ा, अपने इमामों को भी नहीं छोड़ा। जरा और आगे बढ़िए। इसके बाद मुहद्दिसीन का दौर आया। भाइयों, पूरी दुनिया इमाम बुखारी को मानती है। 194 से लेकर 256 तक जमाना, 62 साल जिंदगी है। उनकी जिंदगी के अंदर ये दिन 62 मरतबा आया। इमाम मुस्लिम उनकी जिंदगी में ये दिन 55 मरतबा आया। इमाम अबू दाऊद उनकी जिंदगी में ये दिन 73 मरतबा आता है। इमाम तिरमिज़ी उनकी जिंदगी के अंदर ये दिन 89 मरतबा आया। इमाम नसाई उनकी जिंदगी के अंदर ये दिन 88 मरतबा आता है। इमाम इब्न अबी शैबा उनकी जिंदगी के अंदर ये दिन 85 मरतबा आया। इमाम दारमी उनकी जिंदगी के अंदर ये दिन 74 मरतबा आया। भाइयों, एक सनद जिन्होंने अपनी हदीस की किताबें लिखी हैं, सारी हदीस की किताबों के अंदर आपकी पूरी दुनिया जो ये कहती है मेरा सुन्नत है और मनाना फर्ज है, एक सनद लेकर के आए सारे इमाम बुखारी ले लो, इमाम मुस्लिम उठाओ, तिरमिज़ी ले लो, इब्ने माजा को लो, इमाम दारमी, सारी किताबों को उठा लो। एक सनद लाना तुम्हारा काम है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आपके साथ जलसों में जा रहा मेरा काम होगा। अगर नहीं ला सकते तो भाइयों बोलो, दुनिया के अंदर बचा कौन? आपका शहर निसार तेरी चहल पहल पे, हजारों ईदे रबी अव्वल सवाए इब्लीस के जहां में सारे तो खुशियां मना रहे हैं। ना सारे अंबिया बचे, वो भी इसी में शामिल, ना सहाबा बचे, ना पैगंबर की बीवियां बची, ना नवासे बचे, ना बेटियां बची, ना इमाम इकराम बचे, ना आपके इमाम बचे, ना मुहद्दिसीन बचे। जरा बतला तो सही, तू कौन है, तेरी क्या हैसियत है? अगर सारे जिन्होंने खुशी नहीं मनाई वो इब्लीस हैं, जरा बतला आज का खुशी मनाने वाला तुझे क्या हैसियत दूं? क्योंकि ना तेरे आइम्मा ने मनाया, ना मुहद्दिसीन ने मनाया, ना किसी पैगंबर की बीवी ने मनाया, ना सहाबी ने मनाया। तेरे कौल के मुताबिक ना सहाबा बचे, ना अशरा मुबशरा बचे, ना पैगंबर के बदरी सहाबी बचे, ना अंसार बचे, ना मुहाजिरीन बचे। भाइयों, सवाए इब्लीस के जहां में सारे तो खुशियां मना रहे हैं, बतलाओ फिर बचा कौन, किसको तूने छोड़ा है? भाइयों, आज के आपके सामने वो नक्शा खींचना चाहता हूँ कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर क्या था और आज हम क्या कर रहे हैं। भाइयों, सबसे पहले 9 ज़िलहिज्जा है, 10 हिजरी है और जुमा का दिन है, मैदान अरफात है, अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है। जुमा का दिन मैदान अरफात है। अल-यौमा अकमलतु लकुम, जनाब उमर रोना शुरू कर देते हैं। पूछने वालों ने पूछा, उमर रोते क्यों हो? अल्लाह का दीन पूरा हुआ है, आज खुशी मनानी चाहिए। एक वो दौर था, जनाब उमर है, कोई तलवार उठाता है, पैगंबर से कहते हैं आका हुक्म हो इसकी गर्दन उतार दो, लेकिन आज कुरान की आयत नाज़िल हुई है, अल-यौमा अकमलतु लकुम, रोना शुरू कर देते हैं। पूछने वालों ने पूछा,
عمر روتے کیوں ہو؟ آج تو خوشی منانی چاہیے، دین پورا ہوا ہے۔ جناب عمر نے کہا جب دین پورا ہوتا ہے تو اللہ انبیاء کو واپس بلا لیتا ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے اللہ کے پیغمبر واپس جانے والے ہیں، مالک کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ بھائیو دوسری حدیث اٹھائیے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 45 ہے۔ ایک یہودی ہے آیا اور کہنے لگا اے عمر، یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر اور ان کی خلافت کرنے والے، تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ جناب عمر نے کہا اور کہنے لگے اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوئی ہوتی، لو علینا معاشر الیہود، اے جناب عمر تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پہ نازل ہوئی ہوتی، نازلت مالک نے نازل کی ہوتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر ہم پہ وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ جناب عمر نے کہا ایو آیت، کون سی آیت ہے؟ یہودی بول اٹھا الیوم اکملت لکم، جناب عمر یہ آیت ہے۔ لیکن جناب عمر نے کہا قال عمر، جناب عمر بولے قد عرفنا ذلک اليوم، تو کہتا ہے ایک آیت اتری ہے، ذرا سن۔ عمر تو یہ بھی جانتا ہے وہ کون سا دن تھا جس میں یہ آیت اتری تھی، اور یہ بھی جانتا ہے والمکان الذی نزلت فی، عمر تو یہ بھی جانتا ہے کون سی جگہ تھی، اور یہ بھی جانتا ہے وہو قائم بعرفہ، اللہ کے پیغمبر عرفہ میں تھے، اور عمر یہ بھی جانتا ہے یوم جمعہ، جمعہ کا دن تھا۔ بھائیو ذرا بتلاؤ، ایک کہنے والے نے کہا عمر جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ یہودی عقیدت میں آ کے بولا آپ کا دین اس دن پورا ہوا ہے، اگر ہم پہ یہ آیت اتری ہوتی ہم اس کو قرآن بنا لیتے اور عید بنا لیتے۔ جناب عمر بول اٹھے ہم دن بھی جانتے ہیں، جگہ بھی جانتے ہیں، پیغمبر کی حالت بھی جانتے ہیں کون سی تھی، لیکن جناب عمر نے اس کو عید بنایا نہیں بنایا۔ بھائی اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اگر جناب عمر جتنی بڑی شخصیت، اگر جتنا مرضی بڑا دن ہو، عقیدت بولی آج آ کے کہے، اگر کوئی آ کے کہتا ہے اس کو دین بنا لیا جائے، اچھی چیز ہے لے لینا چاہیے، لیکن جناب عمر تھے، بڑی عمدہ بات کی ہے، لیکن جناب عمر نے اس کی بات کو کوئی حیثیت دی نہیں دی۔ بھائی یہ دوسری بات، جب تک کوئی دلیل نہیں مل سکتی، جتنی مرضی اچھی حدیث ہو، جتنی مرضی عمدہ ہو، جیسا بھی اچھا کام ہو، کبھی پیغمبر کا دین بن سکتی نہیں بن سکتی۔ بھائیو آسمان سے اتر کر کے آ جائے لیکن مالک کا حکم نہیں تو یاد رکھو وہ چیز پیغمبر کا دین نہیں بن سکتی۔ اگر بنتی ہوتی جناب عمر 9 تاریخ کو عید بنا دیتے، مسلمان 10 کے ساتھ 9 ذی الحجہ کو بھی عید مناتے، لیکن دلیل نہیں تھی، شریعت نے نہیں اتارا تھا، جناب عمر نے عید بنائی نہیں بنائی۔ بھائیو ذرا اور آگے بڑھو، جناب جابر رضی اللہ عنہ ہے، پیغمبر کے جانے کے اشارے میں رہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو خذوا مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فإنی لا ادری، میں نہیں جانتا، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کل اگلے سال آئے اور کنکریاں مارنے والے تو ہوں لیکن میں یہاں پہ موجود نہ ہوں۔ پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں، پیغمبر جانے والے، آپ نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا، بیٹی اپنی بیوی سے بھی اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا ان جبریل، جناب جبریل علیہ السلام کان یعارضنی بالقرآن فی کل عام مرہ، جناب جبریل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن یہ سال ہے وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِالْعَامِ، لیکن یہ اس سال مرتين 2 مرتبہ قرآن کو دہرایا ہے۔ مجھے لگتا ہے ولا ارا الا حضر اجلی، مجھے ایسے لگتا ہے ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور ہوتا تھا لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے میری موت آنے والی ہے۔
مجھے وہ مالک واپس بلانے والے ہیں، میں واپس جانے والا ہوں۔ بھائیو حوالہ نوٹ کیجئے، صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب المناقب ہے، پیغمبر کی علامات کے اندر، علامات النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ذرا اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذرا بتلاؤ تو صحیح، ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، بین الدنیا و بین ما عنده، وہ دنیا کو لے لے یا اپنے مالک کو چن لے، فاختار ما عند اللہ، لیکن اس نے اپنے مالک کو چن لیا ہے۔ لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ جب سنتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا، ابو بکر روتے کیوں ہو؟ اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا کو چن لو یا اپنے مالک کے پاس ہے اس کو چن لو۔ لیکن ابو بکر کہنے والے، جو بندہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو مالک کا اختیار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے جانے والے۔ جناب ابو بکر بھی رو رہے ہیں، جناب عمر رضی اللہ عنہ ان کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو ہیں۔ پھر قرآن کی آیت اترتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جناب عمر ابن عباس سے کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ ذرا بتلاؤ تو صحیح اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جناب ابن عباس کہتے ہیں، عمر لگتا ہے دین پورا ہو چکا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس جانے والے ہیں۔ بھائیو وقت بہت کم ہے، موضوع بہت زیادہ لمبا ہے، اگر وقت ہوتا آپ کے سامنے تفصیلاً رکھتا، لیکن اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی کہ اس دور کے اندر جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے تھے، صحابہ کی کیا حالت تھی، کیسے اللہ کے پیغمبر پہ غم طاری تھا، کیسے آپ کی بیٹی آنسو بہا رہی تھی، وہ کیسا منظر تھا۔ جناب عمر ہوش کھو بیٹھے تھے، جناب ابو بکر جیسی شخصیت بھی وہ بھی آنسو بہا رہی تھی، اور سیدہ فاطمہ تو کہہ رہی تھی، اللہ کے پیغمبر مجھ پہ اتنا غم آیا ہے آپ کی وفات کے اوپر، اگر وہ سورج کے اوپر ڈال دیا جاتا اور روشن دنوں کے اوپر ڈال دیا جاتا وہ بھی تاریخ ہو جاتے۔ کہیں جناب بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابو بکر نے کہا مدینہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جناب بلال نے کہا ابو بکر ذرا بتلا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنی مرضی کے لیے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو مجھے آزاد کر دیجئے، مجھے جانے دیجئے۔ آج وہ منظر نظر نہیں آتا، جب اذان دیتا تھا اللہ کے پیغمبر کا چہرہ نظر آتا تھا، آج وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ جناب بلال مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کی سواری وہ بھی کبھی ادھر آنسو بہاتی ہے۔ بھائیو منظر دیکھو، قیامت کو دیکھا ہے ہم نے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی۔ بھائیو صحابہ پہ تو قیامت برپا تھی، سارے صحابہ ہوش کھو بیٹھے تھے، لیکن آج سمجھ نہیں آتی، آج یہ جلوس کہاں سے آ گئے، آج یہ خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ آپ کی اپنی کتابیں ذرا اٹھاؤ، لاما نے یہ کتاب لکھی، بریلویت اس کے اندر لکھا، آج تک آپ کے امام یہ لکھتے رہے ہیں 12 ربیع الاول آقا کی وفات کا دن ہے، ولادت میں ہی لکھتے رہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کون سی کتابوں سے اٹھا کر کے آج ولادت کا دن بنا لیا ہے۔ بھائیو یہاں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، بات انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیلاً ہوگی، کیسے اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر کیا حالات تھے، آج کیا ہیں، لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کیا جس کی یاد میں یہ جشن مناتے ہو کبھی اس کی زندگی کے اندر یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آقا کی زندگی 63 سال، 40 سالہ نکال دیجئے، نبوت کے بعد والی زندگی 23 سال، 13 سال مکہ کے اندر، 10 سال مدینہ کے اندر، اور ذرا بتلاؤ تو صحیح کیا 23 سال آقا کی زندگی کے اندر یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور بتلاؤ کیا آقا نے اس طرح جلوس نکالے ہیں جیسے آج ہم نکالتے ہیں؟ اور بتلا دو کہ آقا کے بعد آپ کے دوست بھی حکمران رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ آپ کے یاروں کی بھی حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کے صحابہ کا بھی اختیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ذرا بتلاؤ، اگر تمہارا عقیدہ ہے ابو بکر پیغمبر کا کچھ لگتا تھا، اور ذرا بتلاؤ 11 ہجری کو حکمران ہوا، 13 میں وفات ہوئی، 2 سال ان کی زندگی میں یہ دن آیا، اور ذرا بتلاؤ کہ ایسے جلوس نکالے۔ اور آگے بڑھو، جناب
نکالے اور آگے بڑھیے. جناب عثمان 24 سے لے کر 35 تک 12 سال حکمران رہے. آپ کی 2 بیٹیوں کا شوہر جناب عثمان ذی النورین 2 سال سے لے کر 12 سال آپ کے دن کے اندر یہ دن آیا. ذرا بتلاؤ ایسا دن منایا. اور آگے بڑھو. جناب علی المرتضیٰ آپ کے داماد چھوٹی بیٹی کے شوہر جناب فاطمہ کے خاوند، ان کی زندگی کے اندر 35 سے لے کر 40 تک 5 مرتبہ یہ دن آیا. اور ذرا بتلاؤ کیسے منایا. اور آگے بڑھو. پیغمبر کے نواسے جناب علی المرتضیٰ ان کے لخت جگر 6 ماہ ان کی بھی حکومت آئی. 1 مرتبہ ان کی زندگی کے اندر بھی یہ دن آیا. ذرا بتلاؤ کیا انہوں نے اس طرح منایا؟ اس طرح جیسے آج ہماری حالت ہے سبھی نے نہیں منایا. ہمیں برا کہہ لو کوئی بات نہیں، ہم اپنے لیے تو نہیں لڑتے، اپنے لیے تو بات نہیں کرتے، لیکن اپنی بات جو بولتے ہیں اس کو ذرا تول کے رکھ. سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور ذرا دیکھ، نہ ابو بکر کو چھوڑا، نہ عمر کو چھوڑا، نہ عثمان کو چھوڑا، نہ حیدر قرار کو چھوڑا، نہ حسن کو چھوڑا، نہ حسین کو چھوڑا، نہ بدری صحابی بچے، نہ احد والے بچے، نہ انصار بچے، نہ مہاجرین بچے. او بھائیو بتلاؤ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر عید منانا جرم ہے، ذرا بتلا عید کا منکر کافر ہوتا ہے. سوال یہ ہے اگر ان 4 صحابہ نے نہیں منایا تھا، ذرا بتلا کل قیامت کے دن ان 4 پہ کیا فرد جرم لگائے گا، ان کے اوپر کیا کہے گا، کیسے منہ دکھائے گا؟ بھائی اگر کہنا ہے جس جرم کے وہ مرتکب اگر انہوں نے نہیں کیا، اگر وہی گناہ ہمارا ہے تو ہمارے نصیبے کا کیا کہنا؟ کل قیامت کا دن ہوگا. جن پہ الزام لگایا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، ہم بھی انہی کی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، انہی کے ساتھ ہوں گے. بھائیو آؤ، ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، ہماری اپنی تراشی ہوئی، ہماری اپنی بنائی ہوئی، ان کے اوپر آ کر کے لوگوں پہ کفر کے فتوے لگانے اور میلاد کا منکر کافر کہنا، امت کو انتشار کا شکار کر دینا اور بانٹ دینا. بھائیو آپ کو زیب نہیں دیتا. دکھ کی بات ہے آج نماز کی بات کی جائے ایک بھی نماز کو نہیں آئے گا. آج جمعہ ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نکلنے والے 70% جمعہ نہیں پڑھیں گے. لیکن دعویٰ ہے نہ سنت کو اپنایا، چہرہ سنت سے محروم، نہ کبھی مسجد میں آئے. اگر روزے کی بات کر لی جائے روزہ نہیں رکھیں گے. اگر بیٹیوں کی بات کی جائے ان کو حق دیا جائے کوئی نہیں دے گا. اگر اور بات کی جائے اپنی اولاد کو نیک بنا لو نہیں بنائیں گے. اگر سود کی بات کی جائے سود کو چھوڑ دو، مالک سے جنگ ہے نہیں اپنائیں گے. اگر کہا جائے فراڈ نہ کرو لیکن کریں گے، کیوں؟ پیغمبر کے ماننے والے ہیں نا. اور ذرا بتلاؤ کیا خالی کہنے سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ کیا کلمہ پڑھ لینے سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ کیا خالی میلاد منانے سے؟ نہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، پیغمبر کی سنتیں چھوڑ دیں. اور ذرا بتلاؤ کیا خالی میلاد منا لینے سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ دکھ کی بات ہے. اور ظالموں کرتے شرک ہو، قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، آستینوں کو آباد کرتے ہو، گھوڑوں کے قدم چومتے ہو اور ملاتے عید میلاد النبی ہو، پیغمبر کی سنت کی توہین کرتے ہو اور گستاخی پہ گستاخی کرتے ہو اور نام لیتے ہو عاشق رسول. بھائیو دکھ کی بات ہے، ہماری دعوت ہے آ جاؤ. آج بھی مالک کا در کھلا ہے، ورنہ جو جملہ بول دیا ہے نہ کوئی پیغمبر چھوڑا، نہ کوئی صحابی چھوڑا، نہ بدری بچے، نہ پیغمبر کی بیٹیاں بچی، نہ بیویاں بچی، نہ کوئی محدث بچا، نہ کوئی امام بچا. اور ذرا بتلا قیامت کو کس منہ سے جا کے کھڑا ہوگا، کیا منہ دکھائے گا اور کیا کہے گا؟ بھائیو یہ بھی بات یاد رکھو، جو بندہ کسی پہ فتویٰ لگاتا
جاتا ہے، اگر یہ چیز اس کے اندر موجود نہیں تو یاد رکھیے گا وہ فتویٰ زمین و آسمان کے درمیان جاتا ہے۔ اگر لعنت کر دی گئی ہے ساری دنیا میں دوڑتی ہے، اگر اس کے اندر نہ ہو تو اس انسان کی طرف لوٹ آتی ہے۔ جب بھی بات کیجئے سوچ کے کیجئے۔ ہمارا آپ کو پیغام ہے، مالک کا در کھلا ہے، توبہ کر لیجئے، مالک معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں کے اندر جو قرآن و سنت ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔